ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلوات کے بعد ختم کل شریف ہے. محترم گل ہے یا 10واں ختم دہم ہے. محترم اسلام صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کا اور احتشام صاحب اور دیگر برادران کی والدہ مائدہ کا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائیں. بچوں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے بخشش کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے انسان، تیرے رب نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر. تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی کیا معنی؟ عبادت صرف اپنے رب کی کر، کسی اور کی عبادت نہ کر. مستحق عبادت صرف اللہ رب العالمین ہے. مستحق عبادت صرف اللہ رب العالمین ہے. عبادت صرف رب العالمین کی کر. اور ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کر. اچھا سلوک کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. ادب بھی آ جاتا ہے، تعظیم بھی آ جاتی ہے، خدمت بھی آ جاتی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی آ جاتی ہیں. ان کے تمام آداب جو ہیں وہ حسن سلوک کے اندر آ جاتے ہیں. اپنے رب کی عبادت کر اور ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کر جس میں ادب بھی ہے. تو بالکل واضح ہے کہ ہر ادب عبادت نہیں ہے. ماں باپ کے ادب کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کا حکم ہے. تو اگر ادب بھی عبادت ہو تو پھر تو اس میں تناقض لازم آ گیا نا کہ اللہ اپنی عبادت کا حکم دے اور ساتھ ہی ماں باپ کی عبادت کا بھی حکم دے دے. اگر ادب عبادت ہو، ہر ادب عبادت ہو، جیسے آج کل لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. کوئی شخص قبر کا ادب کرے تو کہتے ہیں جی قبر کی عبادت کر رہا ہے. کوئی شخص پیر و مرشد کا ادب کر رہا ہو تو کہتے ہیں جی یہ پیر پرست ہے، یہ پیر کی پوجا کر رہا ہے. جی کوئی شخص روضہ رسول پر کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے تو کہا جاتا ہے جی یہ روضہ رسول کا پجاری ہے. عباد القبور کہا جاتا ہے نا کہ قبروں کے یہ پجاری ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. عبادت کی ایک تعریف ہے. ہر عبادت میں ادب ہوتا ہے لیکن ہر ادب عبادت نہیں ہوتا. ہر عبادت میں ادب ہوتا ہے لیکن ہر ادب عبادت نہیں ہوتا. ایک مشرک ہے، وہ بت کا ادب کرتا ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ادب کرتا ہے. ایک مشرک ہے وہ بت کا ادب کرتا ہے اور ایک مسلمان ہے وہ خانہ کعبہ کے در و دیوار کا ادب کرتا ہے. حجر اسود کا ادب کرتا ہے، صفا مروہ کا ادب کرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ادب کرتا ہے.
تو جو مسلمان ہے وہ غلاف کی عبادت نہیں کرتا، جو مشرک ہے وہ بت کی عبادت کرتا ہے۔ تو ادب تو دونوں کرتے ہیں۔ مشرک کا ادب جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن مسلمان کا ادب عبادت نہیں بنتا۔ مشرک کا ادب اس لیے عبادت بنتا ہے کہ وہ بت کو الہ مانتا ہے، وہ بت کو معبود مانتا ہے، وہ بت کے اندر الوہیت کی شان مانتا ہے۔ جب بت کے اندر الوہیت کی شان مانتا ہے، اس کو الہ مانتا ہے، تو اس کا ادب اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو الہ، لہذا جس کا بھی وہ ادب کرے وہ محض ادب ہے۔ اگر قبر پر کھڑے ہو جائے بزرگ کی یا ماں باپ کی ادب کے ساتھ تو وہ ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر وہ روضہ رسول پر ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر وہ حجر اسود کو سارا دن چومتا رہے تو وہ ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے پتھر کی۔ اور اگر خانہ کعبہ کے غلاف کو سارا دن چومتا رہے تو وہ ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان غلاف کعبہ کو الہ نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنیوں میں اور مشرکین میں کیا فرق رہا؟ وہ بت کا ادب کرتے ہیں، وہ بت کا احترام کرتے ہیں، وہ بت کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ قبر کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے، مشرک بت کو الہ کہتا ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لہذا قبر کا جو احترام ہے وہ من قبیل احترام بت نہیں ہے، بلکہ وہ من قبیل احترام غلاف کعبہ ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کا سب احترام کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کی پوجا نہیں ہے، نہ غلاف کعبہ کی پوجا ہے، بلکہ ادب ہے۔ اسی طرح جو قبر کا ادب ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور وہ بھی محض ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نہ قبر کو الہ مانتا ہے نہ صاحب قبر کو الہ مانتا ہے۔ لہذا عبادت کی تعریف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ماں باپ کا بھی ادب کرتے ہیں، کبھی بیمار پڑ جائیں تو بڑے ادب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے میں اللہ تعالیٰ ایک نظر کے بدلے آپ کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بیمار پڑ جائیں آپ ان کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کب وہ ضرورت محسوس کریں کہ ان کی کروٹ بدلوں، ان کو چائے پیش کروں، ان کو دوائی پیش کروں، ان کی حالت دریافت کروں، ان سے ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مصحف قرآن کو چومتے ہیں، جن کاغذوں پر قرآن لکھا ہوا ان کو چومتے ہیں، بلکہ جن گتوں کے اندر مجلد ہے ان گتوں کو چومتے ہیں، بلکہ اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کو چومتے ہیں، بلکہ جس ریل پر قرآن رکھا جاتا ہے اس کو چومتے ہیں۔ تو یہ پوجا نہیں ہے ریل کی، نہ گتے کی، نہ کاغذ کی، یہ ادب ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو الہ، لہذا جس کا بھی آپ ادب کریں گے وہ محض ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ لہذا قبر کا ادب محض ادب ہے، روضہ رسول کا ادب محض ادب ہے، حجر اسود کا ادب محض ادب ہے، غلاف کعبہ کا ادب محض ادب ہے، صفا مروہ کا ادب محض ادب ہے، غار حرا کا ادب محض ادب ہے، قرآن کی پھٹی کا ادب محض ادب ہے، قرآن کے غلاف کا ادب محض ادب ہے، بزرگوں کا ادب محض ادب ہے، اور جب آپ اللہ کا ادب کریں گے تو وہ عبادت ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، بعد میں آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں دین سمجھانے کے لیے آئے تھے تاکہ
تمہیں بتایا جائے کہ کس طرح بارگاہ نبوت میں ادب کیا جاتا ہے اور کس طرح سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ اسند رکبتہ الی رکبتہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، دوزانوں بیٹھ کے، اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، چاہے اپنے گھٹنوں پر چاہے نبی پاک کے گھٹنوں پر۔ حضور کے سامنے دوزانوں جبریل بیٹھے، یہی دوزانوں آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی بیٹھتے ہیں نماز میں، جب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، یہی دوزانوں آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، یہی دوزانوں جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ اب بتاؤ، جب آپ دوزانوں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ محض ادب ہے یا عبادت ہے؟ عبادت ہے۔ اور جب جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھے تو یہ ادب ہے یا عبادت ہے؟ بتاؤ، فیصلہ کرو۔ کیا جبریل امین کے معبود ہیں حضور؟ کیا جبریل امین نے عبادت کی؟ ادب بجا لائے حضور کا۔ وہی کام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو عبادت ہے، وہی کام نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تو ادب ہے۔ کام ایک ہے، کام ایک ہے، دوزانوں بیٹھنا، دوزانوں اللہ کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھے تو عبادت ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھے تو ادب ہے۔ تو معلوم ہوا سودا نیتاں دا آئے، پتہ چلیا سودا نیتاں دا۔ عبادت نیت کے بغیر نہیں بنتی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھتے ہیں اللہ کو الہ قرار دیتے ہیں، لہذا اس کا ادب عبادت بن جاتا ہے۔ جب نبی پاک کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھتے ہیں تو نبی پاک کو الہ نہیں قرار دیتے، اللہ کا رسول قرار دیتے ہیں، اللہ کا محبوب قرار دیتے ہیں، اللہ کا نبی قرار دیتے ہیں، اللہ نہیں قرار دیتے، الہ نہیں قرار دیتے۔ تو پھر یہ ادب ہے۔ اب بتاؤ، رسول کریم کی بارگاہ میں وہی کام جو نماز میں عبادت ہے وہ کام کرو تو ادب ہے۔ تو پھر یہ آپ جتنی بھی ادب کی قسمیں ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لو، یہ سب ادب کی قسمیں ہیں۔ قرآن کو چومے تو ادب ہے، غلاف کو چومے تو، ریل کو چومے تو، پیر و مرشد کے ہاتھ کو چوم لے تو، ماں باپ کے ہاتھ کو چوم لو تو، ماں باپ کے پاؤں بھی چوم لو تو، یہ بھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نا، اور حضرت علی کی بھی سنت ہے۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے پاؤں چوما کرتے تھے، یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے الادب المفرد میں کہ جب بھی حضرت عباس سفر پر جاتے آتے تو حضرت علی ان کے پاؤں چومتے تھے، یہ میرے چچا ہیں۔ اور کئی صحابہ نے حضور کے پاؤں بھی چومے ہیں، کئی صحابہ نے حضور نبی کریم کے بھی پاؤں چومے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کو آپ چومیں تو ادب ہے، خانہ کعبہ کا عبادت نہیں ہے۔ غلاف کو چومیں تو غلاف کا ادب ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور اگر مشرک جو ہے وہ بت کو چومے تو وہ عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اس کو خدا قرار دیتا ہے۔ آپ قبر کا ادب کریں تو یہ ادب ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ قبر کو خدا سمجھتے ہیں نہ قبر والے کو خدا سمجھتے ہیں۔ لہذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ادب عبادت نہیں ہوتا، وہ ادب عبادت ہوتا ہے کہ جس کا آپ ادب کر رہے ہیں اس کو آپ خدا قرار دیں۔ خدا سمجھ کر ادب کریں تو عبادت ہے، خدا سمجھ کر ادب کریں، اور اگر خدا نہ سمجھے تو محض ادب ہے، پھر وہ عبادت۔ تو اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں سمجھتے، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، لہذا جس کا بھی احترام کرے وہ محض ادب ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ رسول کریم کے روزے کا ادب کریں تو ادب ہے، قرآن کا ادب کریں تو ادب ہے، خانہ کعبے کا ادب کریں تو، مسجد کا ادب کریں تو، ماں باپ کا ادب کریں تو، قرآن کا ادب کریں تو، استاذ کا ادب کریں تو، پیر و مرشد کا ادب کریں تو، کسی بھی مقدس مقام کا ادب کریں تو یہ ادب ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے۔ تو یہ معنی ہے عبادت کا۔ اے انسان، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، صرف رب العالمین کو الہ قرار دے، پھر اس کا ادب کر، اس کے آداب بجا لا۔ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تو اس کو الہ مانے۔ ادب کر، تو ماں باپ کا بھی کر، استاذ کا بھی کر، خانہ کعبہ بھی کر، من یعظم شعائر اللہ، تمام اللہ کی نشانیوں کا کر، اللہ کی تمام نشانیوں کا کر، مقام ابراہیم کا بھی ادب کر، صفا مروہ کا بھی ادب کر،
مقامات مصطفیٰ کا بھی ادب کر، تو غار حرا کا بھی ادب کر، تو غار ثور کا بھی ادب کر، تو رسول کریم کے منہ مبارک کا بھی ادب کر، تو رسول کریم کے کپڑوں کا بھی ادب کر، تو رسول کریم کے جھوڑوں کا بھی ادب کر، تو رسول کریم کے شہر کا بھی ادب کر، تو مدینہ شریف کے در و دیوار کا بھی ادب کر، لیکن اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں قرار دینا، الہ صرف اللہ کو قرار دینا، یہ معنی ہے اس کا، الہ صرف اللہ کو قرار دینا ہے بس۔ ادب تو کر، جو بھی چیز قابل ادب ہے اس کا ادب کر، لیکن الہ نہ قرار دے، الہ صرف اللہ کو قرار دے، یہ معنی ہے۔ تیرے رب نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، کسی اور میں شان الوہیت نہ مان، کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دے۔ مستحق عبادت صرف الہ ہوتا ہے، اور الہ برحق ایک ہی ہے، رب العالمین، جس نے ساری کائنات پیدا کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک ہے۔ اگر تیرے پاس ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یہ دونوں، پھر تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہہ، اور ان کو بالکل نہ جھڑک ڈانٹ، اور ان کے سامنے ایسے گفتگو کر جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، کلیگ کی طرح یا برابر کی طرح، یا بے تکلفی میں بات نہ کر ماں باپ سے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، عمل ضائع نہ ہو جائے، کہیں بڑا محتاط ہو کر بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادب کے جو پارے ہیں وہ ان کے سامنے پست کر دے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے ان کے سامنے کمزورہ ہو جا، ان کے حکم کو فائق مان، ان کو اتھارٹی مان، تو ان کے سامنے اتھارٹی نہ بن، تو ان کے سامنے اطاعت کا مجسمہ بن، اور اپنے آپ کو کمزور کر دے، اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھنا، مقام و مرتبہ میں اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو نیچا سمجھنا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تو مجسمہ ادب بن جا ان کے سامنے، تیری بات میں بھی ادب ہو، تیری گفتار میں بھی ادب ہو، تیری رفتار میں بھی ادب ہو، تیرے اٹھنے میں بھی ادب ہو، تیرے بیٹھنے میں بھی ادب ہو، تیرے چلنے پھرنے میں بھی ادب ہو۔ من الرحمہ، دل کے اندر بھی رقت موجزان ہو، دل کے اندر بھی پیار ہو، اندر بھی پیار، باہر بھی پیار، اندر بھی ادب باہر بھی ادب۔ یہ نہیں کہ اندر نفرت ہے اور تو نفاق کرے ماں باپ کے ساتھ، اور نفاق کی صورت میں تو ان کا ادب کرے، نہیں، ایسا ادب نہیں مجھے منظور نہ قبول میری بارگاہ میں۔ ادب وہ قبول ہے کہ اندر بھی ادب ہو، باہر بھی ادب ہو، اندر بھی اخلاص ہو، باہر بھی اخلاص ہو، اندر بھی پیار ہو، باہر بھی پیار ہو، اندر بھی تواضع ہو، باہر بھی تواضع ہو، اندر بھی تعظیم ہو، باہر بھی تعظیم ہو، دل کے اندر بھی محبت ہو، باہر زبان پر بھی ادب ہو، ہاتھ پاؤں میں بھی ادب ہو، اٹھنے بیٹھنے میں بھی ادب ہو۔ اور پھر حکم دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تو دعا کر میرے رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان پر رحمت نازل فرما، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی۔ ربوبیت کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی طرف ربوبیت منسوب کر رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے، ربوبیت اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دعا کر جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی، میری ربوبیت کی، ربوبیت مقیدہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ ربوبیت مطلقہ تو اللہ کی ہے، اللہ مطلق رب ہے، ماں باپ مقید رب ہے۔ اللہ رب ہے، ماں باپ میرے رب ہیں، مطلق رب نہیں ہے۔ ماں باپ کو مطلق رب کہنا جائز نہیں ہے کہ ماں باپ مطلق رب ہیں، مطلق رب اللہ ہے، ماں باپ میرے رب ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے رب ہیں، ان کے ماں باپ ان کے رب ہیں، ان کے ماں باپ ان کے رب ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے رب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے لیے لفظ آتا ہے اللہ کی شانوں میں، اللہ کی صفتوں میں، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دیا، تو شرک ہو گیا؟ کیوں بھائی شرک ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، کہو ربا یعنی انہوں نے میری ربوبیت کی، اور ہے بھی باب تفعیل جس میں مبالغہ ہے، جیسے انہوں نے بہت ہی زیادہ تربیت کی، جیسے انہوں نے بہت ہی زیادہ تربیت کی۔
اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مبالغہ کا لفظ استعمال کر دیا جس میں صفت کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ ربا یعنی جیسے انہوں نے میری بہت ہی زیادہ تربیت کی، بہت ہی زیادہ ربوبیت کی، بہت ہی زیادہ پرورش کی، بہت ہی زیادہ احسان کیا، بہت ہی زیادہ عنایات کی، بہت ہی زیادہ شفقتیں فرمائیں، بہت ہی زیادہ تکلیفیں کاٹی، بہت ہی زیادہ خدمتیں کی اور بہت ہی زیادہ محنتیں کی اور بہت ہی زیادہ حفاظتیں کی اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کیا۔ یہ ساری باتیں ربوبیت میں آتی ہیں۔ اس نقطہ پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بندے کو داتا نہیں کہنا چاہیے، اللہ داتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بندے کو مشکل کشا نہیں کہنا چاہیے، اللہ مشکل کشا ہے۔ تو پھر اس سے آگے بھی چلو، بندے کو سننے والا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ سننے والا ہے۔ آگے بھی تو تھوڑا چلو نا۔ بندے کو اندھا کہنا چاہیے، دیکھنے والا نہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ بندے کو زندہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ بھی زندہ ہے۔ بندے کو طاقت والا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ طاقت والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ بندوں کی قدرت مانتے ہو، جب اللہ کے سننے کے ساتھ بندوں کا سننا بھی مانتے ہو، جب اللہ کے دیکھنے کے ساتھ بندے کا دیکھنا بھی مانتے ہو، اور کہتے جو علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے، علامہ کا معنی بہت جاننے والا، تو علام الغیوب تو اللہ ہے، علام تو اللہ ہے، وہ بہت جاننے والا تو اللہ ہے۔ آپ کا ہر مولوی علامہ ہے، شرک نہیں ہے۔ تو یار اپنے ہر مولوی کو علامہ کہتے ہو، حالانکہ علام اللہ ہے، بہت جاننے والا اللہ ہے، تم ہر مولوی کو علامہ کہتے ہو، تو شرک نہیں ہے اس میں۔ تو یار درویش ہر مولوی کو جو علامہ کہتے ہو تو درویش لوری کو بھی داتا کہنا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر مولوی کو جو علامہ کہتے ہو، ہر مولوی کو تم علامہ مانتے ہو، ہر بندے کو سمیع و بصیر مانتے ہو، ہر بندے کو دیکھنے والا مانتے ہو، ہر بندے کو سننے والا مانتے ہو، ہر بندے کو اختیارات کا حامل مانتے ہو۔ آپ بے اختیار ہیں یا با اختیار ہیں؟ کیوں بھائی؟ یا آپ فائر مارتے ہیں، آگے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بندوق پر پرچہ ہوتا ہے یا گولی پر؟ بتاؤ نا یار، کیونکہ بندوق بے اختیار ہے، گولی بے اختیار ہے۔ آپ کو اللہ نے با اختیار پیدا کیا اور آپ نے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ آپ بھی با اختیار ہیں، اللہ بھی با اختیار ہے۔ شرک ہو گیا؟ کوئی شرک نہیں ہوا، صرف فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی بھی صفتیں ہیں، بندوں کی بھی صفتیں ہیں۔ اللہ کی صفتوں کو ماننا بھی فرض، بندوں کی صفتوں کو ماننا بھی فرض۔ جو کہ اللہ نے بندوں کو صفتیں نہیں دی، وہ بھی قرآن پاک کا منکر، عقل کا بھی اندھا۔ جو کہ بندوں کو اللہ نے صفتیں نہیں دی، وہ قرآن کا بھی منکر، عقل کا بھی اندھا۔ اور جو کہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں وہ بھی کافر، پکا کافر، جو کہ اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ لہذا اللہ کی صفتوں کو ماننا بھی ضروری ہے، بندوں کی صفتوں کو ماننا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں فرق کرو۔ فرق کیا کرو؟ 4 فرق تو کرو۔ پہلا فرق یہ کرو، اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کی صفتیں بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کی صفتیں بھی۔ بندہ بھی پیدا ہوا، بندے کی صفتیں بھی پیدا ہوئی۔ صفتیں اللہ کی بھی ہیں، صفتیں بندے کی بھی ہیں۔ اللہ کی صفتیں پیدا نہیں ہوئی، بندے کی صفتیں اللہ نے پیدا کی۔ کوئی برابری رہ گئی پھر بھائی؟ اللہ کی صفتیں کسی نے پیدا نہیں کی، اللہ کی ذات اقدس کے اندر۔ اللہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کی صفتیں بھی۔ بندہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، بندے کی صفتیں بھی ہمیشہ سے۔ بندہ بھی مخلوق، بندے کی صفتیں بھی۔ بندے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، صفتوں کو بھی۔ فرشتے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، صفتیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نہ خود پیدا ہوا، نہ اللہ کی صفتیں پیدا ہوئیں۔ لہذا صفت اللہ کی بھی مانتے ہیں، صفت نبیوں ولیوں کی بھی مانتے ہیں، عام انسانوں کی صفت مانتے ہیں، لیکن برابری نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہے برابری نہ کرو۔ اللہ کی صفتیں ذاتی کسی نے عطا نہیں کی، بندوں کی صفتیں عطا کردہ اللہ نے عطا کی ہیں۔ میں اب کلام کر رہا ہوں، مجھے یہ صفت اللہ نے عطا کی۔ اللہ رب العزت کا جو کلام نفسی ہے، جو اس کے ارادے میں ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ اللہ بھی متکلم ہے،
اللہ کے ارادے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، ازلی ہے، لیکن وہ کلام کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ کی ذات اقدس کے اندر۔ اللہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے۔ تیسرا فرق، اللہ کی صفت مستقل، اللہ کا سننا کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ اللہ کا دیکھنا اس سے کوئی لے سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ مجھے جب چاہے اللہ تعالیٰ نبینا کر دے، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھنا کوئی سلب نہیں کر سکتا، مجھ سے جب چاہے اللہ واپس لے لے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی صفت مستقل، آپ سب کی غیر مستقل، اللہ کی ذاتی، آپ سب کی عطائی، اللہ کی غیر مخلوق، آپ کے سننے کی ایک حد، آپ کے دیکھنے کی ایک حد، اللہ کا سننا بھی لامحدود، اللہ کا دیکھنا بھی لامحدود۔ کتنے فرق میں نے بیان کیے؟ 4 تو کیے ہیں نا، کہ نہیں کیے؟ اللہ کی صفتیں حقیقی ہیں، ایک حقیقت ہیں، اور کسی کے اذن سے نہیں ہے، کسی کی اجازت سے نہیں ہے، کسی کے احتیاج سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمد ہے، بے نیاز ہے اپنی صفتوں میں، اور آپ کی صفتیں مجازی ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں۔ آپ کی صفتیں اللہ کی اجازت کے ساتھ ہیں، مجازی ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں۔ اللہ کی صفتیں کسی کی اجازت سے نہیں ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ کو نبیوں میں صفتیں نہیں ہیں، یہ نہ کو ولیوں میں صفتیں نہیں ہیں، یہ نہ کو مولا علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ نہ کو علی میری داتا نہیں ہے، یہ نہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہوں نے درختوں کو بلایا تو درختوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنہوں نے کنکروں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ کے سنا دیا۔ یہ نہ کہو کہ وہ حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ کہو اللہ بھی حاجت روا ہے، ہمارے آقا بھی حاجت روا ہیں، اللہ ذاتی طور پر ہے، ہمارے آقا اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق ہیں، ہمارے آقا بھی مخلوق، ان کی صفتیں بھی مخلوق۔ اللہ کی صفتیں مستقل ہیں، کوئی اللہ سے واپس نہیں لے سکتا۔ نبیوں ولیوں کی جو صفتیں ہیں جب چاہے اللہ واپس لے لے۔ آپ جانتے نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبینے ہو گئے تھے، رو رو کے نبینے ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، یات بصیرہ، ان کی نظر واپس آ جائے۔ اللہ کی عطا سے نبینا باپ کو بینا کر دیا، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ حضرت علی کے بارے میں یہ نہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشائی تو انہوں نے کر دی۔ کئی دن خیبر کا مرکزی قلعہ کموس نامی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی۔ صبح اٹھے، ہر صحابی کا خیال تھا شاید مجھے عطا فرمائیں، فرمایا اینا علی بن عبد المطلب، بتاؤ علی بن عبد المطلب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا حضور ان کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے، درد ہے، اشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اشوب چشم ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ علی کیا بات ہے؟ حضور آنکھوں میں درد ہے۔ باسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ فبارا قال لم یکن بہ وجع، اور دوسری روایت میں فبارا علی مکانی، حضور نے تھوکا حضرت علی کے آنکھوں پر، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ دوسری روایت میں اسی جگہ ٹھیک ہو گئے، اسی جگہ ٹھیک ہو گئے، اسی وقت حضرت علی ٹھیک ہو گئے۔ حضور نبی کریم نے علم عطا کیا، حضور نے کمانڈ عطا کی، حضرت علی المرتضیٰ نے چند لمحوں میں خیبر فتح کیا، اور خیبر مکمل کا مکمل فتح ہو گیا۔ جو مرکزی قلعہ تھا وہ بھی ان کا ختم ہو گیا، اور یہودیوں نے اپنی شکست باندھ لی، کچھ قتل ہوئے، کچھ نے اپنا اسلحہ ڈال دیا، انہوں نے مسلمانوں کے سامنے، فتح ہو گئی۔ اب حضرت علی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ وہ مشکل کشا ہیں یا کیا کہا جائے؟ کیوں بھائی بتاؤ نا، مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ جو پریشانی دور کر دے، جو مسئلہ حل کر دے۔ تو خیبر کا مسئلہ کس کے ذریعے اللہ نے حل کیا تو اللہ نہیں، لیکن بظاہر کس کے ذریعے کیا؟ مولا علی کے ذریعے ظاہر۔ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی۔ یار آپ ہسپتال بنائیں تو آپ ہسپتال بنانے والے، آپ گلی بنائیں تو آپ گلی بنانے والے، آپ مسجد بنائیں تو آپ مسجد بنانے والے۔ تو خیبر حضرت علی فتح کریں تو وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ اتنا بخل کیوں کرتے ہو یار؟
یار آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ کرنے والے، اور اگر حضرت علی کریں تو ان کے بارے میں کیوں نہیں مانتے، کیوں بخل کرتے ہو؟ انہوں نے مشکل کشائی کی ہے۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے انسان تو دعا کر میرے ماں باپ پر یا اللہ رحمت نازل کر، جیسے انہوں نے میری پرورش کی، جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میری ربوبیت کی۔ اللہ بھی رب ہے، ماں باپ بھی رب ہیں، اللہ رب مطلق ہے، ماں باپ رب مقید ہیں، اللہ رب حقیقی ہے، ماں باپ رب مجازی ہیں، اللہ رب ذاتی ہے، ماں باپ رب عطائی ہیں، اللہ مستقر رب ہے، ماں باپ غیر مستقر رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی کوئی حد ہی نہیں، ماں باپ کی ربوبیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب مزید اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ اس معنی میں رب ہے، اللہ نے حضور نبی کریم کا نور پیدا کیا اپنے جلووں سے، نور کے جلووں سے۔ ہاں، یہ تحقیق میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے نور کے جلووں سے نبی پاک کا نور پیدا کیا۔ نبی پاک کے نور سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا، نبی پاک کے نور سے اللہ نے سورج پیدا کیا، نبی پاک کے نور سے اللہ نے چاند پیدا کیا، نبی پاک کے نور سے اللہ نے تارے پیدا کیے۔ یہ کرسی بھی نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے یار؟ کبھی سوچا ہے اس کرسی کو نبی پاک نے کوئی کلمہ پڑھا ہے؟ او کوئی کلمہ پڑھا ہے اس کرسی کو؟ تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ غور تو کرو کس معنی میں رحمت ہے حضور؟ او اس کرسی کو نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے، اس مائکرو فون کو نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے، اس پنکھے کو نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے، اس بجلی کو نبی پاک نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ تو چند مسلمانوں نے پڑھا ہے، باقیوں کے لیے رحمت کیسے بن گئی؟ باقیوں کے لیے رحمت اس طرح بنے، نبی پاک کے نور سے زمین پیدا ہوئی، زمین سے درخت پیدا ہوا، زمین سے یہ کرسی بنائی گئی، لکڑی سے، درخت سے یہ لکڑی بنائی گئی۔ جو چیز نبی پاک کے نور سے پیدا ہوئی اس سے یہ لکڑی پیدا ہوئی۔ اس معنی میں حضور اس لکڑی کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لکڑی کو جو وجود ملا ہے نبی پاک کی وجہ سے وجود ملا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کی ربوبیت یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، اور سائنسدان بھی اب تو مان گیا، وہ کہتے ہیں یہ کائنات روشنی سے پیدا ہوئی۔ اب تو سائنسدان بھی کہتے پھرتے ہیں یہ روشنی سے پیدا ہوئی، لائٹ سے پیدا ہوئی یہ ساری کائنات، لیکن ابھی سائنسدانوں کو یہ نہیں پتا چلا وہ روشنی کس کی تھی۔ وہ نبی پاک نے فرمایا اے جابر تیرے نبی کا نور تھا، جس نور سے اللہ نے ساری کائنات پیدا کی، تیرے نبی کا نور تھا۔ اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، اس نور سے اللہ نے چاند تارے پیدا کیے، چاند نے بھی کام کیا، سورج نے بھی کام کیا، بارشیں ہوئیں، بادل بنے، سمندروں سے بادل ہوائیں لے کر پانی گئیں، اوپر سے آسمان نے اپنی شعائیں چھوڑی، اس سے پھر بادل بن گئے، بارش ہوئی، سبزہ پیدا ہوا، اناج پیدا ہوا۔ یہ کام تو سارے اللہ نے کیے۔ آگے ماں باپ نے وہ اناج حاصل کیا کسی نہ کسی طریقے سے، محنت کر کے، مشقت کر کے، نوکری کر کے، یا پھر کام کر کے، یا زمینوں کے اندر زمینداری کر کے، یا کسی کی مزدوری کر کے ماں باپ نے وہ پیدا کیا ہوا اناج حاصل کیا، پھر اس کو تیار کیا، پھر بچے کے منہ میں دیا اور بچے کی حفاظت کی۔ اس معنی میں ماں باپ رب بن گئے۔ حقیقی رب تو اللہ ہی ہے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ظاہری طور پر رب بن گئے، پرورش کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ کے رب ہوتے ہوئے ماں باپ رب ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے مشکل کشا ہوتے ہوئے مولا علی بھی مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے داتا ہوتے ہوئے داتا گنج بخش علی جوہری بھی داتا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا سننے والا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی سننے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا دیکھنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ حاجت روائی کرتا ہے، آپ نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ اور دروازے پر بھوکا آ جائے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کے، یا بخیل ہیں پرلے درج کے؟ کوئی پیاسا آ جائے پانی پلا دیتے ہیں؟ کوئی کہہ دی میں نے دوائی لینی ہے، اس کو کوئی 2-4-10 روپے دے دیتے ہیں؟ دیتے ہیں یار آپ، ماشاءاللہ سخی ہیں آپ۔ داتا کا معنی سخی ہے یار، سخی تو آپ بھی ہیں۔ آپ اس بابا غزنی کو، اس غزنی کے بابا کو سخی نہیں مانتے جو غزنی چھوڑ کر آیا، اپنے کاروبار چھوڑ کر آیا، اپنا قبیلہ چھوڑ کر آیا، اپنے کاروبار اور خوشحالیاں چھوڑ کر آیا، اور آگے دریا کے کنارے پر سانپوں اور بچھو میں بیٹھ گیا۔
اور پھر لنگر جاری کر دیا، پھر مسجد تعمیر کرائیں، پھر درویش تیار کیے، کہا تم دہلی میں بیٹھ جاؤ، تم بمبئی میں بیٹھ جاؤ، تم ملتان میں چلے جاؤ، تم فلاں شہر میں چلے جاؤ، جاؤ جا کے مسجد تعمیر کرو، درویش تیار کرو، اور مسلمانوں کے مربی تیار کرو، مسلمانوں کے معلم تیار کرو، جاؤ جا کے درسگاہیں قائم کرو، جاؤ لنگر خانے قائم کر دو۔ جن لوگوں کو بادشاہ کھانا نہیں دے سکتے، اے میرے فقیروں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ جن کے لنگر کا انتظام بادشاہ نہیں کر سکتے، جاؤ میرے درویشو، جاؤ ان کے لیے لنگر کا انتظام کرو۔ میں بھی لنگر کا انتظام کرتا ہوں، تم بھی لنگر کا انتظام کرو۔ اور یہ صرف زندگی تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی فیضان جاری رہے گا داتا کا۔ اب بھی 50,000 بندہ گھر میں لے کر جاتا ہے، اب بھی 50,000 بندہ روزانہ گھر میں لے کر جاتا ہے جی ہاں۔ سورے بھی جاؤ تو ایک باری منگو تو دیں گے، دوسری باری منگو کے دیکھیں یہ ٹائم نہیں ہوا۔ یہ صبر کرو جناب، داماد جی یہ صبر کرو کہ داتا صاحب 5 منٹاں بھی لائن کھلو جاؤ، 5 منٹاں بعد داتا صاحب عطا فرمان گے، 5 منٹاں بعد کھلو جاؤ، کھا کے کھلو کے 5 منٹاں بعد پھر لائن بھی لگ جاؤ، داتا صاحب تمہیں عطا کر دیں گے۔ ہوں دوستو داتا صاحب نے بخیل آخنا کہ سخی آخنا جی؟ لو میں ایک حدیث آخری پڑھ دیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ مشکات المصابیح میں حدیث ہے۔ تمہیں معلوم ہے حل تدرون من اجود جودا، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اجود سخی کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں داتا کہتے ہیں سخی۔ فارسی میں داتا فارسی کا لفظ ہے، سخی عربی میں اجود۔ تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا داتا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ کو پتا تو ہے کہ اللہ ہی ہے، لیکن ادباً جواب نہیں دیتے، چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے سنیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرنی، ورقہ نہیں پھاڑنا رسالت کا۔ آج کل تو لوگوں نے ورقہ پھاڑ دیا ہوا ہے رسالت کا، نعرہ تکبیر ہوتا ہے ہماری آرمی میں، رسالت بند، ہماری سرکاری تقاریر میں اللہ اکبر کا نعرہ، رسالت کا بند۔ جب تک رسالت کا عقیدہ اختیار نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کسی کا عقیدہ توحید قبول ہی نہیں کرتا۔ پاویں ایک پیر دے کھلو گے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو ہن ورقہ ہی پھاڑ چھڑیا لوکاں نے رسالت دا، تو صحابہ نے فوراً کیتا اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جاندا۔ فرمایا سب تو بڑا سخی تے اللہ جی، اللہ تو بعد میں جی۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تے اور اللہ نے کسی نو یہ فیض نہیں عطا کیتا اپنی صفت دا، نہیں فرمایا اللہ تو بعد میں سب تو بڑا سخی ہوں، تے میرے تو بعد وہ شخص سخی ہے جیڑا علم پڑھے تے علم دی اشاعت کرے، علم حاصل کرے تو دوسرے نو علم عطا کرے، دوسرے دا معلم بن جائے، لوکاں دا معلم بن جائے، پھر علم دی اشاعت کرے تے علم دی تعلیم دے تو لوکاں دی بہترین تربیت کرے۔ فرمایا میرے تو بعد وہ سب تو بڑا سخی ہے۔ نبی پاک نے تو کدھر نہیں فرمایا ایک ہی داتا ہے، اللہ نے تو فرمایا اللہ سب تو بڑا داتا ہے، تو اللہ تو بعد میں سب تو بڑا ہوں، تو میرے تو بعد میری امت علماء اساتذہ۔ نبی پاک نے ماسٹر نو داتا بنا دیتا ہے یار، اور نبی پاک نے تے مسجد نے مولوی نو داتا بنا دیتا ہے، تو تسی شیخ مشایخ علی جویری نو داتا نہیں منتے؟ اے حدیث ہے، اے کسے مولوی دا قول نہیں، نبی پاک دی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے سب تو بڑا داتا کون ہے؟ صحابہ نے کہ اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ جی سب تو بڑا داتا، اللہ تو بعد میں جی، میرے تو بعد میری امت وہ شخص علم حاصل کرے اس کی اشاعت کرے۔ تو یہ ربا یاد نہیں دیتا ہے گفتگو ہوئی ہے ہاں جی، ہوں ٹائم ہو گیا جہاں صاحب نے دیتا سی، ہوں ختم شریف اپنا کر لیا جی۔